لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے سوال کیا تھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے، پلاش کون ہے، کون شخص غریب ہے، بے مایہ ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شخص مفلس اور کلاش ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلاش اور مفلس اصل میں وہ ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا۔ اس وجہ سے لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے کہ مولا اس نے ہماری حق تلفی کی تھی، جو ہمارا اس پر حق تھا اس نے اس حق کو ادا نہیں کیا، تو مولا آج ہم اس کی نیکیاں اپنے دامن میں چاہتے ہیں۔ تو وہ شخص پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اپنے رشتہ داروں کی، مومنوں کی، ایمان والوں کی اس نے جو حق تلفی کی تھی وہ نیکیاں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی، اور جو اپنے آپ کو اعمال کی بنیاد پر جنتی سمجھ رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کی نیکیاں لے کر ان بندوں کو عطا کرے گا جن بندوں کی اس نے حق تلفی کی تھی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک حد تک کہ نماز کی پابندی بھی کی جا رہی ہے، ایک حد تک کہ روزے کی پابندی بھی کی جا رہی ہے، ایک حد تک زکوٰۃ ادا کرنے کا شوق بھی پیدا ہو رہا ہے، ایک حد تک کہ حج کے حوالے سے لوگوں کے دلوں کے اندر شوق بھی پایا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ جب بوڑھے ہو جاتے تھے اس وقت وہ حج کے لیے ارادہ کرتے تھے، لیکن الحمدللہ آج بفضلہ تعالی نوجوانوں کے دلوں کے اندر حج کا ذوق و شوق پایا جا رہا ہے۔ لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ چند صرف عبادات کو لوگوں نے عبادت سمجھ رکھا ہے اور لوگوں کے حقوق کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سب کے حق کے حوالے سے تو گفتگو اس مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکتی۔ جو سب سے بڑا حق انسانوں میں جس کا ہم لوگوں پر ہے وہ ہے ہمارے ماں باپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان مسجد کی تعمیر میں چندہ دیتا ہے اور مسجد کی تعمیر میں چندہ دینے کے بعد تصور کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا مخیر قوم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ انسان مدرسے میں چندہ دیتا ہے یا مدارس چلاتا ہے یا کتابیں چھپوا دیتا ہے یا فقیروں کی جھولی میں ڈالتا ہے، تو انسان یہ تصور کرتا ہے میں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ تمہارے مال کا حقدار اگر کوئی ہے دنیا کے اندر وہ پہلے تمہارے ماں باپ ہے۔ مسجد میں چندہ دینے سے زیادہ ثواب، مدرسے چلانے سے زیادہ ثواب، کتابیں چھپوانے سے زیادہ ثواب، حج کے اوپر خرچ کی جانے والی رقم سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے کی بنیاد پہ ملتا ہے تو وہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج انسان محفلوں کے اندر اعلان تو کرواتا ہے میری طرف سے اتنے ہزار، میری طرف سے اتنے لاکھ، لیکن جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہی انسان کو دیکھو وہ ماں باپ کو ڈانٹتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ماں باپ کو پھٹکارتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دل کے کانوں سے اس گفتگو کو سننا، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ڈانٹا اور پھٹکارا تو نمازیں تو آپ کی گئی، اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا، نہ اس کا حج قبول کیا جاتا ہے نہ اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ ہم احساس کریں کیا ہم نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا؟ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہے؟ آج کل کے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی اہمیت نہیں کرتے، ماں باپ کو کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی دولت ماں باپ سے چھپا رہا ہے، کوئی ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے، پسند کی شادی کے شوق کے اندر کوئی ماں باپ کو اللہ اکبر رلا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے
نوجوانوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم سنو، ہر گنہگار اور مجرم کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان اگر نماز کو ترک کرے مرنے کے بعد عذاب ملے گا، انسان اگر کسی کا دل دکھائے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا، انسان اگر شراب پیے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا، انسان اگر تاش کے پتے کھیلے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا۔ لیکن سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دو لوگ ایسے ہیں جب تک کہ دنیا کے اندر اللہ ان کو ذلیل نہیں کر دیتا اس وقت تک کہ انہیں موت نہیں آتی۔ ایک تو ماں باپ کو ستانے والا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے، وہ رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اپنی نگاہوں سے اس کو اپنے لیے عبرت کا سامان نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ اور دوسرا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا، ایک ماں باپ کا دل دکھانے والا، دوسرا رسول اعظم کی توہین کرنے والا، اس وقت تک قدرت موت نہیں دیتی جب تک کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عطائے رسول ہند الولی سرکار معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئندہ مہینے میں میرے سرکار غریب نواز کے عرس کی تاریخیں آنے والی ہے۔ سرکار غریب نواز، ہم ہندوستان جس کے احسان تلے دبے ہیں اور قیامت تک کے ہندوستان کے مسلمان جس کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کی ہے، وہ سرکار غریب نواز جب تک کہ ہند کی سرزمین سے اذان کی آوازیں بلند ہوتی رہے گی، غریب نواز کی عظمت کو مسجد کے در و دیوار خراج پیش کرتے رہیں گے۔ جب تک کہ ہندوستان کا مسلمان نماز ادا کرتا رہے گا، ہمارے سجدوں کے الفاظ عطائے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ وہ عطائے رسول سرکار غریب نواز ایک مرتبہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے نانا جان کی حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی اور وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنی نیکی کی ہے، میں نے کتنی عبادتیں کی ہے۔ وہ اپنی عبادتوں کو دیکھ کر پورا نہیں سما رہا ہوگا۔ ایسے عالم کے اندر اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو اس کے نیکیوں کا پڑلا بھاری ہو جائے گا۔ ایسے میں آواز آئے گی، رکو، ٹھہرو، ابھی تولنے کا دوسرا انداز باقی ہے۔ ایسے میں وہ دیکھے گا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پڑلے میں گرے گا اور اس کی ساری نیکیاں اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے ہلکی ہو جائے گی اور جو ہے وہ اس کا وزن، کاغذ کے ٹکڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اس وقت ارشاد ہوگا، اس کی نیکیاں تو ہلکی پڑ گئی ہے اور اس کے گناہ بھاری ہو گئے ہیں، لے جاؤ فرشتوں اور اسے جہنم کے اندر داخل کر دو، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے لے جاؤ اور اسے جہنم میں داخل کر دو۔ اسے جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ پوچھے گا، میرے کریم ذرا یہ تو بتا، میری پہاڑوں جیسی زندگی بھر کی نیکیاں اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے سامنے ہلکی پڑ گئی، آخر وہ کون سا گناہ لکھا تھا اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر جس نے میری زندگی کی نیکی کو ہلکی کر دیا؟ تو اللہ کا منادی ندا دے گا، تو نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اور صرف ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی، ایک مرتبہ صرف اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی، بس اسی ایک گناہ نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ اب میں ان بچوں کا، ان بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر نہیں کرتا جو اپنے ماں باپ کے غدار اور باغی ہیں، اب میں ان کا ذکر کرتا ہوں جو دیندار ہیں اور ماں باپ کے وفادار کہلاتے ہیں۔ کیا کبھی ان کی زندگی میں ایسا موقع آیا تھا کہ ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کی اور ایک مرتبہ چلا کے بات کی؟ کیا ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں؟ سنی اجتماع میں احتساب کرو، ڈوب جاؤ، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا جس وقت ہم نے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کی تھی، ہم نے زور سے چلا کر کے بات کی تھی؟ اچھے ماحول میں تو سبھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جب ماں باپ تمہارے مخالف فیصلہ کرتے ہیں تو کیا تم ماں باپ کی برائی نہیں کرتے؟ آج کل تو ایک جوان اگر 5 وقت کا نمازی بن جائے تو کہتا ہے میرا باپ تو شرابی ہے، پھر میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میری ماں تو پردہ نہیں کرتی، میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میں دیندار ہوں، میرے ماں باپ دیندار نہیں، میں ان کا احترام کیوں کروں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کا احترام اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ متقی ہیں، ماں باپ کی تعظیم اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ پرہیزگار ہیں، ماں باپ کی تعظیم اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ تہجد گزار ہیں۔ بیٹا تہجد کی نماز پڑھتا ہو،
5 वक्त नमाज पढ़ता हो, रोजाना तिलावत कुरान करता हो, हत्ता कि बेटा विलायत की मंजिल पर पहुंच चुका हो और उसका बाप शराबी है, अब भी उस वली पे लाजिम है कि अपने बाप का एहतराम करेगा, क्योंकि बाप और माँ का एहतराम तकवे की बुनियाद पर नहीं, बल्कि माँ बाप का एहतराम इस बुनियाद पर है कि वो हमारे माँ बाप है, उन्होंने हम पे एहसान किया है। 5 वक्त का नमाजी बनकर तू अपने माँ बाप से बड़ा नहीं हो सकता, और छोड़ तेरी 5 वक्त कि उस नमाज को जिसमें दुकान मकान और खुदा जाने किन किन चीजों का ख्याल, जिसके अंदर तहारत भी दुरुस्त नहीं, जिसके अंदर वजू भी सही नहीं, तो उस नमाज पे मगरूर हो गया। उस नमाज का तो कोई शुमार ही नहीं है। नमाज तो वो है काबिल ताज़ीम, काबिल एहतराम, काबिल तारीफ। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। किसके लिए कुरान ने कहा? उसके अव्वलीन मिज़ाक सहाबा थे। तू नमाज पढ़ता है तो मौलवी साहब के पीछे पढ़ता है, सहाबा नमाज पढ़ते थे इमामुल अंबिया के पीछे। फिर सहाबा में वो सहाबी जिस सहाबी को हजरत साद कहते हैं, अच्छा कोई सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि सहाबा ने उस रुखे अनवर को तका है जो सूरत खुदा बाकी सूरत है। सहाबा ने उस रुखे मुनव्वर को देखा है, गोया कि जिसको देखकर वो ये कह सकते हैं मन रानी फकत राल हक के तहत कि हमने आमिना के लाल को तक कर खुदा का जलवा देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने उसको देखा जिसकी लिका का मुश्ताक खुदाए वादहू ला शरीक है। सहाबा ने उसको देखा जिसकी चौखट पर हुस्न यूसुफ हुस्न की खैरात मांग रहा है। सहाबा ने उसको देखा जिसकी शान में आयशा जैसी दाना खातून कहती है कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देख करके उंगलियां काट ली, अगर वो मेरे महबूब आमिना के लाल को देख लेती तो फिर उंगलियां ना काटती, वो अपने दिल पर छुरियां फेर लेती। ये शान उस महबूब की। अब सहाबी जैसा तो क़यामत तक कोई नहीं हो सकता। एक सहाबी हजरत साद है, इस्लाम कबूल किया, माँ का बड़ा एहतराम करते थे इस्लाम कबूल करने से पहले, माँ की बड़ी ताजीम करते थे इस्लाम कबूल करने से पहले, माँ का बड़ा ख्याल करते थे इस्लाम कबूल करने से पहले। अब ये मुसलमान हो गए तो माँ ने एहतजाज किया, मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है, बेटा देख अगर तूने इस्लाम नहीं छोड़ा तो मैं खाना पीना तर्क करके मर जाऊंगी, सब तुझे माँ का कातिल कहेंगे। हजरत साद ने कहा, माँ अगर तू 1 नहीं 1000 जाने कुर्बान कर दे तब भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। कुरान की आयत आ गई कि माँ अगर शिर्क की तरफ बुलाती है माँ बाप तो ना जाओ, लेकिन अब भी उनका एहतराम करो, उनके साथ उसमें सलूक करो। अब बताओ, सहाबी की माँ अगर शिर्क में मुब्तला है तो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने वाले को कहा जा रहा है कि माँ मुशरिक है, इस बुनियाद पे माँ की बेअदबी ना करना, माँ को नहीं छोड़ना। माँ जो दावतें शिर्क दे रही है उसको कबूल मत करो, माँ जो गुनाह की दावत दे रही है उसको कबूल मत करो, लेकिन माँ के साथ उसमें सुलूक करो, माँ के साथ एहतराम से पेश आओ। अब बताओ, अगर माँ शिर्क करे, बाप शिर्क करे, तब भी इस्लाम हुस्न सुलूक करने का हुक्म देता है। शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं, शिर्क के सामने तो शराब और बेनमाजीपन की हैसियत क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हर जुर्म माफ कर देगा लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। अगर माँ बाप मुशरिक है तब भी उनके साथ उसने सलूक का हुक्म दिया गया है। यहाँ तो लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लें, इल्म आ जाए, माँ बाप को हकीर समझते हैं, माँ बाप को बेमाया समझते हैं, माँ बाप को घर का कचरा समझते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, एक शख्स आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ऐसा गुनाह हो गया जिसकी वजह से मुझे शर्म आती है कि मैं आपको बताऊं, आका बड़ा गुनाह कर लिया है, अब मैं उस पर क्या करूं। मेरे सरकार ने फरमाया, तेरी माँ है? अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया तेरी खाला है? अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया जा तेरी खाला के साथ उसने सलूक कर, अल्लाह तेरे उस गुनाह को माफ फरमा देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम लोग पूरी दुनिया पूरी जिंदगी दुआ करते हैं, अल्लाह हज मकबूल अता फरमा, हज मबरूर अता फरमा। थोड़ी सी तवज्जो के साथ बात को सुने। इंसान 1 लाख 2 लाख 3 लाख खर्च करके हज के लिए जाता है, लेकिन हज करके लौट आया, कोई गारंटी के साथ नहीं कि वहां गुनाह किया या नेकी किया। हज कबूल
وبول ہوا یا وبال جان بن گیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میرے آقا دلوں کو جوڑنے والے آقا, رشتوں کو نبھانے کا حکم دینے والے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا, اللہ تعالیٰ اس کو مبرور اور مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا, آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ حدیث تو ہم نے بار بار سنی اور سنائی گئی کہ جس نے محبت سے ماں باپ کا رخ تکا اللہ اسے مقبول مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے مقبول حج کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, یعنی حاجی جب لوٹ کر کے آئے گا تو اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا, اس کے دفتر گناہ کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا, گناہ کے دفتر ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اب حدیث مبارکہ سنو, آقا فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مطلب کیا ہے؟ صرف مقبول حج کا ثواب کی برکتیں یہ ہے کہ تمہارے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جن کے ماں باپ ہے وہ کتنے خوش نصیب ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو, محبت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھ لو, اللہ اللہ مقبول حج کا ثواب بھی مل رہا ہے, گناہ بھی مٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ تو کریں ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن یہ نہ سمجھنا ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایئر ہوسٹس کی طرح دیکھ کر مسکرا لیا اور اس کے بعد مقبول حج کا ثواب مل گیا. نہیں, اس طریقے سے ادھار مسکرانے سے کچھ نہیں ملتا. آقا فرماتے ہیں محبت کے ساتھ دیکھ کر جو مسکرائے, مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرے تو محبت کی علامت, فرما برداری کرے تو محبت کی علامت, پیار کرے تو محبت کی علامت. اللہ اکبر. ماں باپ کبھی اس کو حکم دے تو کبھی حکم عدولی نہ کرے, حکم کو نہ ڈالے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں اس طریقے سے جو کرتا ہے وہ محبت ماں باپ سے کرتا ہے, جو نافرمانی نہیں کرتا اس کا شمار محبین میں ہوتا ہے. محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ محبوب کے لیے انسان ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے, محبوب کے لیے ہر چیز قربان ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں یہ ماں باپ سے کیسی محبت ہے کہ بیوی کا گھونگھٹ اٹھا تو ماں باپ کے ساتھ بے وفا ہو گئے, کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات پیدا ہوئے تو ماں باپ کے ساتھ بے وفا ہو گئے. آج میرے ملک کے اندر, ہمارے ملک ہندوستان کی حالات یہ ہو گئے کہ آج کے نوجوان لڑکے انٹرنیٹ کی نحوست کی وجہ سے, فلم اور سینما کی وجہ سے, سجلوں کی بنیاد پر اور پھر فون پر جو سروس فری مل رہی ہے اس بنیاد پہ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں. پسند کی شادی اور لو میرج جو ہے آج اللہ اکبر فیشن سا بنتا جا رہا ہے. ایک لڑکی کے ساتھ گھنٹوں انسان گفتگو کرتا ہے, ماں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا آئے گا تو میری خیریت پوچھے گا, لیکن بیٹا آتا ہے اور ماں کے قریب سے گزر جاتا ہے. اس ماں کے دل پر کتنے نشتر چلتے ہوں گے اس گندی گلیز لڑکی کو جو ماں باپ کی بھی بے وفا, آوارہ اور کیریکٹر لیس لڑکی, اس کو منانے کے لیے اتنا وقت لگایا, لیکن کیا کبھی تو نے اپنی ماں کو منانے کے لیے بھی وقت دیا؟ ایسے لوگوں کو پھر ماں باپ کا چہرہ تکنے پر ثواب کیسے ملے گا؟ ثواب تو انہیں ملتا ہے. میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر, ماں باپ سے محبت کرنے والوں کی نشانی امام اہل سنت نے یوں فرمائی ہے, جب وہ ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ بات نہیں کرتے, بات کرنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں. امی سے کہتے ماں, بابا سے کہتے ابا کیا میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں, اور اس کے بعد جب وہ اجازت دیتے ہیں تو میرا امام کہتا ہے وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے باتیں کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, داڑیاں لمبی کر لی, اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو, میں داڑھی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, ٹوپیاں اونچی اور خوبصورت پہن لی, اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو, کیا کبھی ماں باپ سے بھی اس انداز سے بات کرتے ہو جیسے کوئی آقا کے سامنے کوئی غلام بات کرتا ہے؟ ہم نے بہت سے دینداروں کو دیکھا ہے, خدمت کریں گے, کھانا کھلائیں گے, پانی پلائیں گے, کپڑے بنائیں گے, لیکن ماں باپ بنا کر کے رکھتے ہیں, چور بنا کر کے رکھتے ہیں. ماں باپ ان کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتے, ماں باپ گھر کی کوئی چیز خرچ نہیں کر سکتے. اگر ماں باپ محبت کی بنیاد پہ ایسا کرے تو یقیناً ان کی شفقتیں ہیں, لیکن اگر تم نے ان کو اتنا مجبور کر دیا, میرے سرکار نے فرمایا قریب قیامت عورتیں اپنا آقا پیدا کرے گی, ماں اپنا آقا پیدا کرے گی قریب قیامت. کیا مطلب؟ بیٹا پیدا ہو کر ماں باپ کو غلام کی حیثیت دے گا اور بیٹا گھر کا آقا بن جائے گا. آج ہم نے گھروں میں وہ ماحول بنا رکھا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بیوی 1000 فیصلے لے سکتی ہماری اجازت کے بغیر, گھروں کا ماحول یہ ہے, لیکن ماں باپ ہماری اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہ لے سکیں.
ارے نمازوں پہ ناز کرنے والوں، نبیوں کے امام نے فرما دیا ماں باپ ناراض ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہے، ماں باپ ناراض ہے تو حج بھی قبول۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔